دوسری بات میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ کتنا ظلم ہے. ویسے تو یہ پرانے پاپی ہیں اس جگہ کے. اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی نون لیگ والوں نے کیا تھا. آئی ہوپ یو آل ریمبر. تاریخ کا حصہ ہے. حملہ کیا تھا, ججوں کو وہاں سے دوڑایا تھا, بھگایا تھا, جو بھی کیا تھا انہوں نے. اب وہ مریم نواز جو ہیں وہ دوبارہ جوڈیشری کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. ان کو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ہم نے تو اس وقت کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے, آپ کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں. ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دی. ہم نئی تاریخ مانگ رہے ہیں الیکشن کی. یہ الیکشن سے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی منہ کی کھانی پڑے گی. الیکشن میں عمران خان نے دوبارہ جیت جانا ہے. اس مصیبت کے اندر روزانہ ایک تماشا کھڑا. اب کھڑے ہو کے اور مریم نواز جو ہیں وہ روزانہ ایک تقریر دیتی ہیں. میں نے اس سے زیادہ جھوٹا بندہ, اس سے زیادہ میں کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں کہ بی بی میں جب صحیح کہتی تھی تمہاری پرورش ہی نہیں ٹھیک ہوئی. اگر تمہاری پرورش ٹھیک ہوتی تو تم ایسا نہ نکلتی. تمہارے باپ نے پہلے دن سے بتایا تھا کہ 2 نمبر کام ہو سکتا ہے. تم بھولنا مت, جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کینیڈ کالج میں, تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا. ابا جی میرا داخلہ کرا دو. تو ابا جی نے جب کہا کہ جی, انہوں نے کہا جی نمبر کم ہے, تو انہوں نے کہا جی پرنسپل کو ہٹا دو. مطلب یہی کام کر سکتے تھے نا. انہوں نے پرنسپل کو ہٹا دیا. وہ سارا کینیڈ کالج جو ہے سڑک کے اوپر آ گیا. ان کو کہہ ریفیوٹ کرے, انکار کرے اس بات سے جو میں بات کر رہی ہوں. سارا آ گیا. انہوں نے مسز فیلبوس تھی اس زمانے میں, پرنسپل کو واپس رکھا گیا. پھر یہ چلی گئی وہاں. آپ کو پتہ ہے فوج, یہ کہتے ہیں نا ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, وہ چلے گئے سی ایم ایچ کے اندر. ایک خاص طور پہ جو ملٹری میڈیکل کالج تھا اس کے اندر ایک سیٹ بنائی گئی ان کے لیے. یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی کیونکہ نمبر کم تھے, ایف ایس سی میں نمبر کم تھے, اس کی وجہ سے ان کو وہاں لے کے گئے. اس کے بعد ان کی مائگریشن کرا دی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر, جس کا سب سے ہائیسٹ میرٹ ہوتا ہے. بی بی وہاں پہنچ گئی. میں تو اس زمانے میں پڑھاتی تھی وہاں, کلاسیں اٹینڈ نہیں کرتی تھیں. داخلہ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا داخلہ نہیں بھیجنا کیونکہ ان کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے. تو جس پروفیسر نے داخلہ انکار کیا اس پروفیسر کو ایس ٹی لگا دیا. تو وہ تو بیچاری پہلے دن سے اس کو پتا ہے کہ میں ابا جی کو کہوں گی تو میرے ابا جی نے یہ بھی کر دینا اور یہ بھی کر دینا. بی بی ایسا کام نہیں ہوگا. تم پہلے اپنے آپ کو اس سے ڈھکوسلے سے نکالو. ہم حکمران خاندان, پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ آپ چوروں کا خاندان ہو, آپ ڈکیتوں کا خاندان ہو. سارے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے. پاناما لیکس ہماری لیکس نہیں تھی, کنسورشیم آف جرنلسٹ نے نکالی تھی. جاؤ جا کے ان کے اوپر جا کے کیس کرو. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ساری دنیا میں تم لوگ بدنام ہو, اور ساری دنیا کی بدنامی ہمیں کہ جی ہمارا لیڈر, یہ جو پاکستان کا جو وہ پرائم منسٹر ہے وہ سب سے بڑا چور ہے. اب یہ بتائیے ہمارے وقت میں آپ کے ابا جان کو نکالا گیا تھا, ہم نے نکالا تھا آپ کے ابا جان کو, تو آپ کی حکومت کے اندر ہی نکالا گیا تھا. اور ساتھ ہی آپ نے اسحاق ڈار کو جلدی سے وہ اپنا یہ کیا نام ہے, انہوں نے جو ہمارے آج کل ان سے ناراض ہیں, خاقان عباسی صاحب نے جہاز میں بٹھایا اور جلدی سے ان کو ادھر پہنچا دیا. وجہ یہ تھی کہ 2002 کے اندر اپنا اسحاق ڈار صاحب نے آلریڈی, آپ کو پتہ ہے, وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ سائن کر دیا تھا حدیبیہ پیپر ملز کا. یہ ساری باتیں جو میں کر رہی ہوں نکال لیں ان کو کہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں بتاتی ہوں آپ کو. کم اینڈ سٹ ود می اینڈ ڈیبیٹ ود می آن دس. حدیبیہ پیپر مل کا آج بھی کیس کھلے تو ساری منی لانڈرنگ آپ کی پتہ چل جائے گی. تو خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں پہ رحم کرے, مہربانی کر کے رحم کرے. آپ بہت پاپولر ہیں, الیکشن کروا لیں, خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ پہ اگر کوئی ایسی میں نے غلط بیانی کر دی ہے تو میں موجود ہوں. آپ ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں کہ آپ کی بڑی بدنامی اور بے عزتی ہو رہی ہے. پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ نہ بہرے ہیں, نہ گونگے ہیں, نہ نابینے ہیں. انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور سب کچھ پہچان لیا ہے. اور یہ آپ نے آسے پاسے جو چھان بورا اکٹھا کیا ہوا ہے نا, اگر آپ کا خیال ہے اس کی وجہ سے آپ سروائیو کر جائیں گے تو بھول جائیں. الیکشن کراؤ, خود ہی پتہ چل جائے گا. آپ پاپولر ہوگے تو الیکٹ ہو جاؤ گے, نہیں پاپولر ہوگے تو دوسری پارٹی الیکٹ ہو جائے گی.
पाकिस्तान की आवाम का ये हक है। तो आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं ये बताने लगी हूँ आपको, आखिरी नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ऑडियो लीक्स है उसका हमने पिटिशन दायर की है। उस पर एक ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाई कि आपने एविडेंस हमें देना है। तो असी तो कहते तो साढ़े को सारे को एविडेंस है, तुम चलाओ जरा सारे माशाल्लाह जितने चैनल से उन्होंने चला मेरी ऑडियो, तो मैंने कहा शायद सुनी ली होगी कोर्ट ने, लेकिन अब हम उनकी तरफ भेज देते हैं, वो सारा ऑडियो जो है वो भी भिजवा देंगे। उन्होंने कहा कि हमें आप एविडेंस भिजवा दीजिए, वो भी भिजवा देंगे उनको, ताकि उसके बारे में कुछ शक शुबा ना हो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, उस एजेंसी तक मैं जरूर पहुंचूंगी जिसने ये ऑडियो टेप किया और फिर लीक किया, और इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि फेयर ट्रायल 2013 एक्ट के मुताबिक उनको सजा मिले। जी वो सवाल ही देखिए बेटा, जहां तक जेल भरो तहरीक है, बेटा मकसद एक सेकंड सबसे बड़ी ये बात है, पहले तो ये बात आप सोच ले कि हमने क्यों की। लोगों का ये ख्याल था कि जब ये हमें जेलों में डालेंगे तो शायद डर के हम भाग जाएंगे, तो हमने कहा हम खुद चले जाते हैं जेल के अंदर। जेल में चले गए, और ये जो कहा जा रहा है ना कि जमानतें की हैं, वो ये नहीं है। हम सिर्फ ये पता करना चाह रहे हैं कौन बंदा किधर है, हमें ताकि इन्फॉर्मेशन हो। जैसे अब मुझे पता है मेरे 7 टाउन वाले किधर किधर है, मैं तो इन्फॉर्मेशन लेनी थी ना, उनकी फैमिली को बताना है। उन लोगों ने वॉलंटियर किया, पर मेरा भी तो फर्ज बनता है उनके घर वालों को बताऊं कि उनके घर वाले किधर हैं, और दे आर ऑल राइट एंड दे लुक। कोई ऐसा आप फिक्र ना करें, जेल भरो तहरीक चल रही है, कल इंशाल्लाह गुजरांवाला में होगी। तशरीफ लाए ना आप सारे गुजरांवाला। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि कल ख्वाजा आसिफ ने कांग्रेस असेंबली में खिताब किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान का कौन सा कसम है, इतनी देर में तो छत का लेटर भी तैयार हो जाता है, और इमरान खान जो है वो सेहतमंद नहीं हो रहे हैं। क्या इमरान खान सेहतमंद नहीं हो रहे हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ जो है ना, उसके मुंह को तो वैसे ही कुछ लगा हुआ है। मतलब ख्वाजा साहब ने आज तक कभी कोई काम दी गल कही नहीं, लेकिन शुक्र है उन्होंने ये कहा, वो जो उनकी कहावत है ना कि कोई शर्म करो कोई हया करो, उससे हम बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हम उनको 10 दफा बता चुके हैं कोई शर्म करो कोई हया करो। वजह हैगी कि तुहाडी लत्त ते गोली लगे तो मैंने तुसीं दस देना कि अगर 3.5 महीने तो पहले तुहाडी हड्डी जुड़ती है या नहीं जुड़ती। मैं एज अ डॉक्टर आपको बता रही हूं कि हीलिंग प्रोसेस टिबिया का, क्योंकि टिबिया बोन जो है आपकी वेट बेरिंग बोन है, उसकी हीलिंग के अंदर वक्त लगता है और टाइम लगता है। तो अगर खान साहब क्यों बहाना करेंगे, गोली मारी आपने, गोली भी खुद मारी है तुम लोगों ने, उसके बाद आप कहते हैं गोली मारी है तो तुसी आपकी इंजरी तो कोई नहीं हुई। आपको यह भी बता दूं कि जिस उस वक्त मैं मिनिस्टर थी, मैंने खास तौर पे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की पूरी फोरेंसिक टीम को बुलाया था कि आप आके एग्जामिन करें, तसल्ली करें, एक्सरे करें, जो आप मुनासिब समझते हैं, और इमरान खान साहब की रिपोर्ट दें। उन्होंने बताया था सारी इंजरी के बारे में, सारी एक्सरेज के बारे में रिपोर्टें हमारे पास मौजूद है। इस वजह से कोई इस बंदे को बात नहीं कर सकता है, वक्त लगता है हीलिंग का। और खान साहब ने तो इनकार किया ही नहीं, वो तो खुद कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी, मुझे तो इतनी तकलीफ हो रही थी जब वो कोर्ट के अंदर गए हैं, आज भी आप देखें तस्वीरें जो चल रही हैं तो वो लिंप करके चल रहे हैं, लंगड़ा के चल रहे हैं। तो कोई बंदा क्या जानबूझ के ये करता है काम? शर्म आनी चाहिए इसको। ख्वाजा आसिफ को तो वैसे ही मेरा ख्याल है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जी जी तो वो किस बेस पे जाएगी? क्या अदालतों पे आपका इत्मीनान है कि वो जो ट्रांजिट होगा वो देखिए मेरी हमेशा जिंदगी के अंदर मैं इस बात को सोचती हूँ कि मेरा तो जुडिशरी पे बड़ा इत्मीनान है। मैं हमेशा जजों के पास ही गई हूँ, मैं हमेशा कोर्टों में गई हूँ, और अल्लाह ताला की मेहरबानी है मेजॉरिटी केसेस में नताइज आ जाते हैं। आप किसी का आप टेलीफोन टैप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो कोर्ट से इजाजत लेता है, और वो भी हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से इजाजत लेने के बाद वो अगर टेप करेंगे, उसके बाद वो सारा एविडेंस कोर्ट में जमा होता है, फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि इस बंदे के ऊपर एफआईआर लिखी जाए या ना लिखी जाए। बेसिकली टेररिस्ट से जान छुड़ाने की काम। उन्होंने बेचारे अपने टेररिस्ट जड़े तो फड़े नहीं जा रहे, वो सानू उन्होंने टेररिस्ट बढ़ा लेते हैं। जी जी जी
زمان پر جی جی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ خان صاحب 9 کا سفر ہے اسلام آباد کا، خان صاحب کی کوئی روانگی یا اسلام آباد ڈپارچر لیب میں اپیئر ہونے کے لیے ان کی اہلیہ کا بھی ساتھ سمجھ ہوا ہے، تو کوئی اس قسم کا پلان ابھی تک پارٹی؟ میں اس کے بارے میں میرا خیال ہے میرے لیے جواب دینا اس لیے مشکل ہے کہ بیٹا میری ابھی اس پر ڈائریکٹلی بات نہیں ہوئی ان سے، ہوگی تو میں ضرور آپ کو بتا دوں. بہت جی جی آخری سوال بولے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ پاناما لیکس وغیرہ، جی آپ نے ذکر کیا کہ جو پاناما لیکس وغیرہ اور دیگر کیسز تھے نون لیگ کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، یہ آپ کے دور کے نہیں تھے، اور اسی پہ تحفظات ہے نون لیگ کو بھی کہ اس میں سارا جو کچھ ہوا، نہری ہوئی، سزائیں ہوئی، یہ جنرل باجوہ کا کردار تھا سارا. اور اس کے بعد جب آپ اپوزیشن میں آ کے بیٹھ گئے، آپ بھی جنرل باجوہ کو نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں، نون لیگ بھی نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں آپ لوگ سارے ایک معاملے کے اوپر آ کے یہ جو معاملہ جمہوریت مضبوط ہو، ایسے کردار ہیں جو سیاستدانوں کو نہل کرتے ہیں، سزائیں دلواتے ہیں، بیک ڈور سے پاور ان کے پاس ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیوں نہیں آپ لوگ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑتے اور ان کو کنٹرول کریں؟ دیکھیں میرا خیال ہے سب سے اہم بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کی صحیح طریقے سے الیکشن ہو جائے بغیر مینوپولیشن کے، آپ کی جمہوریت خود بخود مضبوط ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں. ہمارے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے نا، ہمارے پیچھے کوئی ادارہ نہیں ہے، ہم سارے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم سارے ادھر ہیں، آپ اکیلے ادھر ہیں. ہم نے الیکشن لڑی جولائی میں، آپ کے سامنے ہے 20 سیٹوں میں سے ہم نے 15 سیٹیں جیت لی. آپ ان کو منہ کی کھانی پڑی سب کو. انہوں نے کہا تھا کہ جی اسمبلی کے اندر 186 نمبر پورے نہیں ہوں گے، گولڈن نمبر، وہ بھی پورا کر دیا. تو ہمیشہ یاد رکھیے عوام کی طاقت جو ہے نا وہ سب سے بڑی طاقت ہے. اور ہم بار بار جو بات آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی الیکشن کروا دیں تاکہ عوام کی طاقت کا پتہ چل جائے عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. اب کوئی چیز عوام سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا، عوام کو بھی پتا ہے کہ سارے ادارے ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، پتہ ہے نا عوام کو. اگر عوام اس کے باوجود ہمیں ووٹ ڈالتی ہے تو واٹ از دا میسج وچ مسٹ گو؟ پھر میسج جاتا ہے کہ ہم جمہوری